تو انہی کی ہوشیاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کی نصیحت کو قرآن پاک کے اندر بھی وہ نقل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت اس نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ اس کو اپنے بیٹے کو، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ کیا نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے آپ شرک مت کرنا، ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہوتا ہے یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ دیکھیں یہ تمام آیتیں جو ہیں یہاں پر اپنی اولاد کی تربیت کا تذکرہ ہے، اپنی اولاد کی تربیت کا تذکرہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے۔ یہ بتایا گیا ہے طریقہ کار کہ اپنی اولاد کو بچپنے سے اس کی تربیت کرنی چاہیے، اس کی ذہنی سوچ کو بنانا چاہیے، اس کے نظریات کو پختہ کرنا چاہیے، وگرنہ بے نظریہ جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو کوئی بھی آ کر اچک لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جاننا اور اس کو سمجھنا۔ تو سب سے پہلی بات ان نے یہی کی، سب سے پہلی بات ان نے یہی کی کہ اے بیٹا تو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کریو، کیونکہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور جتنے فسادات زمین کے اوپر برپا ہوتے ہیں وہ اسی شرک کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس شرک سے بچتا رہیو۔ تو سب سے پہلے ذہنی تربیت کی گئی کہ شرک نہ کرنا، نظریات بنائے گئے۔ تو نظریہ سب سے پہلا اول ہے۔ دیکھیں قبر کے اندر بھی جو سوال ہوگا وہ نظریے کے متعلق ہوگا۔ پہلی منزل جو ہے انسان کی آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہ قبر ہے، اور قبر کے اندر جو سوال ہے وہ نظریے سے متعلق ہے، اعمال سے متعلق نہیں ہے۔ اعمال کے بارے میں سوال جواب جو ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ وہ حشر کے اندر ہوگا۔ قبر کے اندر جو سوال کیے جا رہے ہیں 3 سوال، وہ تینوں سوال نظریے سے متعلق ہے۔ من ربک، تیرا رب کون، ہاں، وما دینک، اور تیرا دین کیا، ومن نبیک، اور تیرا نبی کون۔ یہ تینوں سوال جو ہیں یہ نظریے سے متعلق ہے، اعمال سے متعلق نہیں ہے۔ اور آخرت کا جو سوال ہے وہ حشر کے اندر وہ اعمال سے متعلق ہے۔ وہاں تلک تو دعا کرو کہ کہانی پہنچے ہی نہ، وہاں تلک تو کہانی پہنچے ہی نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قبر کے تینوں سوالوں کے اندر کامیاب کر دے تو جو ادھر کامیاب ہو گیا وہ وہاں پر بھی کامیاب ہو گیا، وگرنہ ہم سے وہاں پر حساب کتاب لے لیا گیا تو پھر تو ہم تباہ اور برباد ہو گئے۔ دیکھیں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ آپ مجھ سے آسان حساب لینا، آسان حساب لینا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ آپ مجھ سے آسان حساب لینا، یہ آسان حساب ہے کیا چیز؟ آسان اور مشکل حساب میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو آسان حساب جو ہے وہ عرض الاعمال ہے، اعمال کا پیش کرنا، اعمال کا پیش کرنا، مطلب بندے کو بلایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعمال پیش ہوں گے کہ یہ بھی تم نے کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ سارا اللہ بتائے گا کہ یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، سب کچھ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا جنت کے اندر چلا جائے۔ یہ آسان حساب ہے، یہ کیا ہے؟ آسان حساب۔ اللہ کے رسول یہی مانگ رہے کہ مجھے یہ والا حساب چاہیے، وگرنہ واما من نوکش فقد عذب، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیکن جس سے سوال کر لیا گیا کہ یہ کیوں کیا تو گویا اس کو عذاب دے دیا گیا۔ مطلب جس سے اللہ سوال کرے گا نا کہ یہ آپ نے کیوں کیا، بس وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ اب اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، تبھی سوال کیا جائے گا، وگرنہ اللہ کے سوال کا جواب کون دے سکتا ہے؟ اللہ کو کون حساب دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھ سے آسان حساب، آسان حساب وہ یہ ہے۔ تو آخرت کا معاملہ جو ہے وہ تو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آسان حساب کے ساتھ حل کر دے